ہاں جی، قادر مطلق خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ بڑا خوبصورت ماحول اور یہ سہانا وقت اور خاص طور پر یہ مہینہ ہمیں دے دیا تاکہ ہم دسمبر کے اس مہینے کے آغاز ہی سے ان تیاریوں میں شریک ہو سکیں جو تیاریاں عالمگیر کلیسیا کر رہی ہے، اور خدا کے نام لیوا لوگ اور خداوند یسوع مسیح کے پیروکار اس دنیا میں جہاں جہاں پر بھی وہ آباد ہیں، وہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق، وہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق اور خداوند کے پاک کلام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان دنوں بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور ہمارے خدا نے ہماری زندگی میں بھی یہ بات ممکن کر دی ہے۔ سو اس بات کے لیے ہم یقیناً اپنے خدا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اور آج ایک بات جو ہمارے سامنے ہوگی، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں مختلف حوالوں سے اور مختلف طرح سے درختوں کا استعمال ہوتا رہا۔ جہاں یہ درخت، جب آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری سلیبس کی بکس ہیں، جو ہم اپنے اسکولوں میں یا کالجز میں ہم جن بکس کا، جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں بھی درختوں کی افادیت کے حوالے سے، درختوں کے فوائد کے حوالے سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا۔ پھر جب ہم اپنی خوراک کی بات کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی خوراک بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ کس طور سے ان میں بھی جو درخت ہیں یہ ایک بڑا بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہیں پر درختوں کا استعمال مختلف مذاہب میں اور مختلف طرح سے ہوتا آیا۔ لوگ ان درختوں کا استعمال اور مختلف درختوں کا استعمال اور مختلف طرح سے اور مختلف مقاصد کے ساتھ کرتے آئے۔ اگر ہم دنیا کی تہذیبوں کی بات کریں، اگر ہم ایجپشن کلچر کی بات کرتے ہیں، مصری تہذیب کی بات کرتے ہیں جو قدیم ترین تہذیب بھی سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی درختوں کا استعمال مذہبی طور سے ہوتا رہا ہے۔ پھر جب ہم رومی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر جب ہم انڈین کلچر کی بات کرتے ہیں، ہندوستانی کلچر کی بات کرتے ہیں، جس میں میں اور آپ بھی آباد ہیں اور ہم بھی اسی خطے کا حصہ ہیں، اس خطے میں بھی لوگ مختلف طرح سے درختوں کا استعمال کرتے رہے، اور انہی درختوں میں خاص طور پر وہ درخت جو سارا سال ہرے بھرے رہتے ہیں، جو سارا سال مرجھاتے نہیں ہیں، اور جو سارا سال ایک ہی طرح کے رہتے ہیں، موسم کوئی بھی ہو، چاہے موسم سردی کا ہے، چاہے موسم گرمی کا ہے، چاہے وہ بہار ہے، چاہے وہ خزاں ہے، چاہے وہ پتجھڑ ہے، چاہے وہ برسات کا موسم ہے، یہ ہمیں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں اور یہ سدا ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے ان درختوں کو سدا بہار درخت بھی کہا جاتا۔ آپ جی جانتے ہیں کچھ درخت ایسے ہیں جن کے جو پتے ہیں ان دنوں جھڑ رہے ہیں، لیکن کچھ درخت ایسے ہیں جو ان دنوں بھی سرسبز رہتے ہیں۔ اور انہی درختوں میں سے ایک درخت جس کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کون سا جی؟ یہ نام آپ نے اس کا سائنٹیفک نام بتایا ہے، لیکن ہم اسے عام طور پر کرسمس ٹری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی اسے؟ کیا کہتے ہیں جی اسے؟ کرسمس ٹری کہتے ہیں۔ اور جب ہم یاد رکھیں درختوں کی بات کرتے ہیں، ان کے استعمال کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی عام ہے، اور ہم بات کر رہے تھے مصریوں کی، بات کر رہے تھے ہندوستانیوں کی، ہم بات کر رہے تھے رومیوں کی،
تو وہ اپنے جو ان کے عبادت خانے تھے مختلف تقریبات کے موقعوں پر، اپنی مختلف عبادات کے موقعوں پر وہ ایسے درختوں کا استعمال، ان کی ڈالیوں کا استعمال کرتے تھے، اور ان کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں، بہت سی باتیں کار فرما تھیں۔ اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں ایک بڑا لمبا چوڑا لیکچر چاہیے ہوگا، لیکن آج ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ بات ہم ضرور سیکھیں گے کہ وہ ان کا استعمال ایک خاص عقیدے کے ساتھ کرتے تھے، ایک خاص ایمان کے ساتھ، ایک خاص سوچ کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ جو سدا ہرے بھرے رہنے والے درخت ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں بادرواہ سے، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں بری نگاہ سے، یہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں جادو ٹونے کے اثرات سے۔ اور پھر اس کا ایک استعمال ہمارے ہاں بڑا عام ہے، جس کا استعمال میں اور آپ بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب کیا ہوتا ہے جی، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ شری کے پتے کیا کرتے ہیں؟ باہر دروازے کے اوپر کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو کوئی بھی اندر آئے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات، لیکن یہ بات پرویز بھائی کہ بیٹی کے حوالے سے ایسا کیوں نہیں ہے؟ بیٹی کے حوالے سے ایسا کیوں نہیں ہے؟ بیٹے کے حوالے سے تو ہم یہ کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے حوالے سے ایسا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہو تو کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو، یا کوئی ایسی بات رونما نہ ہو، یا کوئی بدرواہ نہ آئے، یا جب کوئی آئے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز جادو ٹونا اندر نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہو تو پھر آ جا کوئی گل نہیں جی عجیب منطق ہے۔ اور کئی لوگ ہیں اس کے بارے میں بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے، ہم اس کے سختی کے ساتھ قائل ضرور ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مین وجہ یا مین ریزن کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو شریں کا درخت ہے وہ بھی، اس کے پتے اگر سوکھ بھی جائیں ہرے نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہے جی، اس کے پتے بھی سوکھ بھی جاتے ہیں تو بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی رہتا ہے جی۔ اور یاد رکھیں اس کا استعمال اس لیے ہے، جو بھائی پرویز نے بات کی ہے کہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، اسرار سے بچنے کے لیے، یہ اس کے پیچھے تصور یہ موجود ہے کہ یہ بھی ہرا بھرا رہتا ہے، اور ہمارا یہ بیٹا بھی ہمارے لیے بالکل ایسا ہی ثابت ہو جیسا یہ درخت ہرا بھرا ہے، سدا بہار درخت ہے۔ ہمارا یہ بیٹا بھی ہمارے گھرانے کے لیے ایک سدا بہار درخت کی مانند، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بادرواہ، کوئی بری تاثیر، کوئی جادو ٹونا بھی ہمارے گھر میں گھسنے نہ پائے۔ لیکن یاد رکھیں باسیت ایماندار، اگر میں اور آپ یہ کرتے تو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان روایات کے قائل ہیں جن کی غیر اقوام قائل ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ تو اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں کس طور سے خدا کا پاک کلام ہمیں کس طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہی، یہ بات یاد رکھیں، وہ محافظ خدا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے 121ویں زبور میں، ہم گاتے بھی ہیں کہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نندر بھی نہ آوے۔ ہم درختوں کے استعمال کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم انہی باتوں کو بنیاد بنا کر جب ہم کرسمس ٹری کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک سدا بہار درخت ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی پت جھڑ کا موسم ہے، درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں، لیکن یہ سرسبز اور شاداب ہے۔ نظر آ رہا ہے جی؟ بالکل کیا ہے؟ اور آپ کو اس کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس کے پتے جھڑیں گے بھی۔ اگر اتنی سردی کے باوجود یہ ایسا ہی ہے، تو آپ سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ ایسا ہی ہے جی، آپ نے اپنے چرچ میں لگا رکھا ہے، جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے یہ آپ کو ہرا بھرا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیں اس کا استعمال بھی کیا گیا،
جب ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری اقوام میں زندگی گزارتے ہوئے، دوسرے لوگوں میں زندگی گزارتے ہوئے جو غیر مسیحی ہیں، فرض کریں آپ نے گھر میں کرسمس ٹری سجا رکھا ہے، آپ نے اپنے چرچ میں کرسمس ٹری سجا رکھا ہے، اور آپ تو اکثر اوقات باہر جو مین آپ کا چرچ کا گیٹ ہے وہاں پر جو درخت ہے آپ اس کی سجاوٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ کرسمس ٹری آپ کیوں بڑے دن کے موقع پر سجاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ اور اگر کوئی یہ سوال پھر کرتا ہے کہ اس کا کوئی بائبلی حوالہ دیں، کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کوئی ہے جی؟ یا یہ جواب کہ ہم اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، کوئی جواب دے سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے، کوئی انفارمیشن ہو آپ کے پاس؟ صرف ایک روایت ہے، یہ ایک کلیسیائی، یاد رکھیں یہ ایک کلیسیائی روایت ہے۔ کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی، آج ہم انہی باتوں کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ببلیکل نہیں ہے، یہ روایت ببلیکل، یہ کلیسیائی روایت ہے، اور کلیسیائی روایت بھی ایک ایسی روایت کہ یہ آج کل آپ کو پوری دنیا میں کرسمس کی علامت کے طور پر نظر آتی ہے۔ آپ آج کل جہاں بھی جائیں گے، پاکستان میں بھی اب یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے۔ جب آپ بڑے بڑے ہوٹلز کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مالز کی بات کرتے ہیں، اور بالخصوص انٹرنیشنل لیول پر امریکہ اور یورپ میں اور باقی سارے ممالک میں جب آپ کسی بڑی جگہ پر یا کسی پبلک پلیس پر جاتے ہیں، آپ کو ہر ایک جگہ پر کرسمس ٹری سجے ہوئے نظر آتے۔ یہ علامت بن چکا ہے بڑے دن کی، یہ علامت بن چکا ہے عید ولادت المسیح کی، اور یہ ایک گواہی کے طور پر بھی ہے کہ جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ مسیحیوں کا ایک انتہائی اہم تہوار ہے، جس کی تیاریوں کے سلسلے میں انہوں نے یہ کرسمس ٹری سجا رکھا ہے، اور یہ گواہی پیش کرتا ہے کہ یہاں پر مسیحی آباد ہیں، اور مسیحی جو ہیں وہ اپنے بڑے دن کی یا کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے، ان کو یہ پتا ہے کہ جو ان کا نجات دہندہ ہے وہ چونکہ اس مہینے میں پیدا ہوا، اور اس کے ماننے والے، اس کے جو پیروکار لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے اس گواہی کو رکھ رہے ہیں اس کرسمس ٹری کے۔ چونکہ دیکھیں آپ باہر اگر سجاتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ سینس رکھتے ہیں ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ چونکہ مسیحیوں کا بڑا دن ہے اس لیے انہوں نے کرسمس ٹری سجا رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ کلیسیائی روایت ضرور ہے، یہ بائبل سے ہٹ کر ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما وہ بائبلی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اور آج ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا آغاز کیوں ہوا، یا اس کا آغاز کیسے ہوا، یا کیسے یہ روایت مسیحوں میں یا مسیحت میں آ گئی، جب آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پر اور بہت سے واقعات یا اور بہت سی کہانیاں یا اور بہت سی سٹوریز اس کرسمس ٹری کے ساتھ جڑ چکی ہیں، ہم بات کریں گے ایک دو وہ جو بالکل بنیادی ہیں، اور جو واقعی اس کو جنہوں نے رواج دینے میں اپنا ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کا صحرا یاد رکھیں، کرسمس ٹری کا جو صحرا ہے یہ جرمنی کے سر ہے، جرمنی کا ملک ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی کی بات ہے، ایک راہب خدا کا پاک کلام سکھانے کے لیے جرمنی کے ملک میں گیا۔ اب اس نے سکھانا تھا خدا کے حوالے سے، اپنے خدا کی صفات کے حوالے سے، کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ کس طرح کا ہے، یا اس کے اندر کون کون سی خوبیاں کار فرما ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور اس نے وہیں سے کچھ اسی درخت کی ڈالیاں لی۔ اسی درخت کی کیا لیا جی؟
اسی درخت کی ڈالیاں لیں، اور جب وہ خدا کا پاک کلام پیش کر رہا تھا اپنے خدا کی اور قادر مطلق خدا کی، جب وہ خوبیوں کو بیان کر رہا تھا تو اس نے یہ ڈالیاں استعمال کی اور لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ لوگوں، جس طرح یہ درخت سال میں سدا ہرا بھرا رہتا ہے، چونکہ جو بت پرست مذاہب ہیں ان کا یہ ایمان، یقین اور عقیدہ ہے کہ کئی ان کے ایسے دیوتا ہیں جن کی طاقت جو ہے وہ سارا سال یکجا یا ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کئی موسمی ہیں، موسم کے اعتبار سے تو کام کرتے ہیں اور کئی موسم سے ہٹ کر نہیں کرتے، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو صرف ایک چیز پر اختیار رکھتے ہیں، دوسری پر نہیں رکھتے۔ اس نے قادر مطلق خدا کی یہ خوبی ان کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح یہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے سارا سال اور اس کے اوپر کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا، اس نے لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو بائبل کا خدا ہے، جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس قادر مطلق خدا کی ذات پر میں اور آپ یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، وہ قادر مطلق خدا ایک ایسا خدا ہے جو سارا سال ہرا بھرا رہتا، وہ کسی موسمی دیوتا کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا خدا ہے جو ازل سے اب تک یکساں خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ ایک جیسا رہتا۔ اور خدا کی اس خوبی کو بیان کرنے کے لیے اس نے اس درخت کا استعمال کیا۔ اور جب آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر خدا کے پاک کلام میں جاتے ہیں، ذرا حوالہ بچوں ایک نکالیں گے، اور ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا 3 باب، اس کی 6 آیت، ملاکی نبی کا صحیفہ، خدا کے پاک کلام میں سے ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت، کوئی بھی نکالے جو آپ میں سے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، کیونکہ میں خداوند کیا ہوں؟ لا تبدیل۔ کون سا خدا؟ کون سا خدا جی؟ لا تبدیل، جو تبدیل نہیں ہوتا، جس کی قدرت ایک جیسی رہتی ہے۔ اور خدا کے اس خادم نے، خدا کے اس بندے نے اس درخت کا استعمال کر کے لوگوں کے سامنے اسی بات کو رکھا کہ بائبل کا خدا لا تبدیل خدا، اس کی قدرت کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا اکلوتا بیٹا جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے متعلق بھی پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک۔ جب آپ عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک۔ خدا کی اس خوبی کو سکھانے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ طریقہ بائبلی ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے سکھانا، یہ طریقہ کون سا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح نے، آپ کو پتا ہے، اپنی تعلیمات میں تمثیلات کا بکثرت استعمال کیا ہے، اور اسی ماحول میں سے مثالیں دے کر خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو سمجھانے کی یہ کوشش کی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ اور جب اس خدا کے خادم نے اس کا استعمال کیا تاکہ لوگ جب اس درخت کو دیکھیں تو انہیں یہ پتا چلے کہ جو ہمارا خدا ہے، جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سے کمال پائے جاتے ہیں، وہ سدا ایک جیسا رہتا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک یہ الفاظ بھی ہیں کہ الفا بھی میں ہوں، اومیگا بھی میں ہوں، ابتدا اور انتہا، اول اور آخر، سدا وہ ایک جیسا رہتا، ایک جیسا خدا جس کو میں اور آپ مانتے ہیں۔ یہ ایک بنیاد بنا اس بات کو آگے بڑھانے میں۔ پھر جب ہم 16ویں صدی میں جاتے ہیں، 16ویں صدی کا ایک بڑا نام مارٹن لوتھر، بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ مارٹن لوتھر نے جب ایک رات، چونکہ دسمبر کی بات ہے، وہ رات کو خدا کا پاک کلام کہیں پر پیش کر کے واپس اپنے گھر میں آ رہا، اور واپس آتے ہوئے اسی جو پودوں کا ایک، جو درختوں کا ایک تھا اپنا باغ، اسی میں سے اس کا گزر ہوا۔ اور چونکہ آپ جب اس کو نوٹ کرتے، جب یہ درخت پرانے ہو جاتے ہیں، جو ان کی اونچائی ہے یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ بہت زیادہ اونچے، جب آپ پہاڑی علاقے میں جا کر آپ اگر ان درختوں کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو بڑے بلند، یہ 100 فٹ کی بلندی پر آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ جب انہی میں سے گزر رہا تھا
اور چاند بھی اپنے عروج پر تھا۔ اب ذرا اس منظر کو آپ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ اونچے درخت ہیں اور آپ ان کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور جب اوپر چاند کی روشنی پڑ رہی ہے نا، چاند کی روشنی جب اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو چاند کی روشنی کا ایک عجیب سا بڑا پیارا بڑا خوبصورت منظر وہ پیش کر رہی ہے۔ اور جب ایک درخت میں سے کرنیں نیچے آتی ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کس ترتیب کے ساتھ وہ آگے آتی ہیں، اور ایک بڑا پیارا بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، ایک آئیڈیا آ گیا، وہ وہاں سے کچھ ڈالیاں توڑ کر اپنے گھر میں لے آیا، کیونکہ آگے کرسمس کا موقع تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں وہ لے کر آیا، اور چونکہ اس کے سامنے وہ لائٹس بھی تھیں، کرنیں بھی تھیں چاند کی، اس نے اس کے اوپر لائٹنگ کر دی، ان ڈالیوں کے اوپر کیا کر دیا جی، لائٹنگ کر دی۔ اب چونکہ وہ تاریخ میں جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ بڑا ایک لیڈر گزرا ہے، اور کلیسیا کی اصلاح میں اس کا ایک بڑا کلیدی اور بڑا بنیادی کردار ہے۔ جب لوگ ان کے گھر میں کرسمس کے موقع پر مبارکباد کے لیے آئے اور لوگوں نے اس بات کو ان کے گھر میں دیکھا، اور چونکہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، اپنے خاندان کے ساتھ بھی، اور پھر لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو شیئر کیا کہ میں نے اس طور سے دیکھا اور میرے سامنے یہ بات آئی کہ ہمارا خدا بھی اسی طرح کا خدا ہے جو سدا ہرا بھرا رہتا ہے، اور پھر لائٹس کے بارے میں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ دنیا کا، ہمارا خدا یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ یہی سوچ کر میں نے یہ کیا، اور یہ بات چونکہ وہ ایک لیڈر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے لیڈرز کی پیروی کرتے ہیں، مختلف طرح سے کیا کرتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی بات کو لے کر پھر لوگوں نے بھی، اور چونکہ یہ بھی جرمن کا واقعہ ہے، مارٹن لوتھر کا تعلق بھی جرمنی کے ملک کے ساتھ ہے، اور پھر لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں کرسمس ٹری کو، اس طرح ڈالیاں کو، پھر درخت کا رواج ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں اس درخت کا استعمال کرنے لگے اور کرسمس کے موقع پر اس کو سجانے لگے۔ اور پھر ایک اور بات، 1846 میں جب اسے عروج ملا، 1846 میں ایک جرمن شہزادہ جس کا نام البرٹ ہے، اور برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک کرسمس کے موقع پر انہوں نے لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے شاہی گھرانے اور شاہی خاندان، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آج کل بھی جو شاہی گھرانہ ہے انگلستان کا یا انگلینڈ کا، وہ آج بھی لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لوگ ان کے خاندانی معاملات میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان کے حالات کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کی اور ان کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جب یہ تصویر انہوں نے ایک کھنچوائی، ایک فیملی فوٹو، اور وہ فیملی فوٹو انہوں نے کھنچوائی ایک کرسمس ٹری کے ساتھ۔ اب جب وہ فوٹو اخبارات کی زینت بنی، رسائل میں چھپی، لوگوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر وہ اخبار اور رسائل گئے، جب لوگوں نے اس بات کو دیکھا تو لوگوں نے بھی پھر اس بات کو اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ اور شاہی گھرانے کی یاد رکھیں، جو انگلینڈ کا شاہی گھرانہ ہے، برطانیہ کا، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ابھی ہم اگر تازہ ترین بات کریں یا پچھلے کچھ سالوں کی بات کریں، ایک شہزادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیڈی ڈیانا، سنا جی؟ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جی، کتنے لوگوں نے دیکھا اس کو؟ اس کی تصویر کبھی دیکھی ہو آپ نے؟ لیڈی ڈیانا جو وہ فیشن کرتی تھی، جس طرح کے کوٹ وہ پہنتی تھی یا لباس پہنتی تھی یا ہیٹ وہ پہنتی تھی، اور باقی اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں جو ملکہ ہوتی، ملکہ الزبتھ ہے یا باقی جو ملکائیں گزری ہیں، جس طرح کے وہ ہیٹ پہنتی ہیں یا جس طرح کا وہ لباس زیبتن کرتی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور پھر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان جیسا لوگ لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر جب کرسمس ٹری بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ جو شاہی خاندان ہے انہوں نے اپنے گھر میں کرسمس ٹری سجا رکھا ہے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ بات ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ آج یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ کرسمس کی علامت بن چکا ہے۔ اسی لیے آج بھی لوگ اس کو سجاتے ہیں، اور آج بھی لوگ ایک گواہی کے طور پر لوگوں کے سامنے کہ چونکہ ہمارے خداوند کی آمد ہے، ہم اس کی پیدائش کے دن کو منانے جا رہے ہیں، لوگ اس کرسمس ٹری کو سجاتے ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ کلیسیائی روایت ہے
اور ایک خوبصورت روایت ہے، اور چونکہ یہ خوبصورت روایت ہے سو اس لیے آج جو خدا کے لوگ ہیں وہ بھی گواہی کے لیے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آج کرسمس ٹری اپنے گھروں میں، چرچز میں اور مختلف جگہوں پر پبلک پلیسز پر وہ سجاتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ گواہی پہنچ سکے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور آج ایک اور بات ہم کرسمس ٹری کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب ہم کرسمس ٹری سجاتے ہیں، ابھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، بلکہ ابھی میں بھی آج یا کل یہاں پر کرسمس ٹری بھی رکھ دیا جائے گا اور اس کو سجا بھی دیا جائے گا۔ ہماری جو چرچ انتظامیہ ہے وہ ایسا کرے گی، کیوں جی ایسا ہی ہے، کریں گے جی ایسا، باہر بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو وہ درخت ہے، سدا بہار رہنے والا کیا ہے جی؟ سو یہ بات ہمارے سامنے، یہ سبق ہمیں دیتا ہے، یہ درخت ہمیں دراصل یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ جس خدا کے نمائندے ہو، آپ جس خدا کے پیروکار ہو، آپ جس خدا کو ماننے والے ہو، وہ اس درخت کی طرح ہرا بھرا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اس درخت کی طرح، اس درخت کی طرح کیا ہے؟ وہ سدا ہرا بھرا رہتا ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ پہلی بات یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور دوسری بات جو اس کے اوپر لائٹس ہیں، کیونکہ ایک اور چیز آپ کو اس کے اوپر نظر آتی ہے، وہ ہوتے ہیں لائٹس۔ جو لائٹ ہے وہ کس بات کی عکاسی کرتی ہے، کیوں؟ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے، یہ ایڈیسن جس نے بجلی ایجاد کی ہے، اس کے شاگرد نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اس کے اوپر لائٹس بھی لگائی جائیں۔ سو لائٹیں لگانے کا بھی ایک مقصد ہے اس کے پیچھے، اور وہ یہ ہے جب آپ اسی بات کو لے کر کتاب مقدس کی جانب جاتے ہیں، ذرا ایک حوالہ نکالیں گے کتاب مقدس میں سے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 8واں باب اور 8ویں باب کی 12ویں آیت۔ پھر ایک اور حوالہ آپ میں سے کوئی نکال لے، متی کی انجیل کا 5واں باب اس کی 14ویں آیت۔ جی، یوحنا کی انجیل کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت، کیا لکھا ہے جس میں؟ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ کیا ہوں جی؟ دنیا کا۔ دراصل یہ جو لائٹیں اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں، دنیا کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جس قادر مطلق خدا کو ہم مانتے ہیں، جس یسوع مسیح کے ہم نمائندے ہیں، جس کی پیدائش کے دن کو ہم منانے جا رہے ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کا نور ہے۔ اس لیے اس کے اوپر لائٹس لگائی جاتی ہیں۔ اگلی بات، جو اگلا حوالہ میں نے بتایا تھا متی کی انجیل کا 5واں باب 14ویں آیت، نکالی ہے جی کسی نے؟ جی، کیا لکھا ہے اس میں؟ تم دنیا کے نور ہو، لکھا جی یہی، تم دنیا کے کیا ہو؟ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا تو دنیا کا نور ہے، اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تم بھی دنیا کے کیا ہو؟ تم بھی دنیا کے نور ہو۔ اور چونکہ ہم بھی دنیا کے نور ہیں، ہماری اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی روشنی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، منعکس کرتا ہے پھر زمین تک۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خداوند سے جو دنیا کا نور ہے اس سے روشنی لے کر، تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچ سکے، تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی، اور یہ لائٹیں یہی پیغام دیتی ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارا خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، دوسرا پیغام یہ ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ میں اور آپ بھی دنیا کے نور ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، ایک اور چیز بھی یہاں پر ہوتی ہے کرسمس ٹری پر۔ کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ سٹار بھی چلے، روشنی کی نمائندگی کرتا ہے، اور جی تحائف ہوتے ہیں، گفٹس ہوتے ہیں۔ تحفے کیوں ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ کیوں اس کے نیچے تحفے رکھے جاتے ہیں، اس کے اوپر تحفے لگائے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اس کا بنیادی جو تصور ہے، چونکہ کرسمس ٹری کا تعلق جڑ گیا ہے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ، سو اس کے لیے جب آپ ایک حوالہ نکالیں گے کتاب مقدس میں سے، مقدس متی رسول کا انجیلی بیان اور اس کا 2واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کہ یہ تحفے کیوں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو پھر ضرور آپ اس کا جواب بھی دینے کے قابل بن سکیں۔ جی، 2واں باب 11ویں آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں تحائف لے کر یسوع مسیح کے پاس آئے۔ کیا لے کر آئے ہیں جی؟ تحائف لے کر خدا یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں،
اور تحفے نیچے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی پیدائش کے حوالے سے تحائف کا بڑا، اور آپ کو پتہ ہے جب کبھی ہمارے بچے ڈرامہ پیش کرتے ہیں تو جو مجوسیوں کے والے مجوسی بچے بنتے ہیں، وہ جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ تحائف لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یاد رکھیں یہ تحائف ایک اور بات کی جانب اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارا خدا سدا ہرا بھرا رہتا ہے، اس کی قدرت کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور جہاں پر وہ دنیا کا نور ہے وہیں پر چونکہ تحفہ جو ہے وہ محبت کی علامت ہے۔ کیا ہے جی محبت کی؟ لوگ آج ایک دوسرے کو بھی تحفے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے جی؟ کیوں دیتے ہیں؟ وہ تحفہ اس کو دیا جاتا ہے جس سے انسان کیا کرتا ہے جی؟ بولیں تھوڑا سا، جس سے انسان پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تحفے کرسمس ٹری کے نیچے ہوتے ہیں یا ٹانگے جاتے ہیں اس کے اوپر، رکھے جاتے ہیں اس کے اوپر، یہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیسی محبت کرتا ہے؟ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یاد رکھیں یہ خدا کا پیار ہی تو ہے کہ وہ انسان بن کر دنیا میں آ گیا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح، خدا نے پیار کیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، اور اکلوتے بیٹے نے بھی اپنا وہ جاہ و جلال، اپنا وہ تخت چھوڑا اور زمین پر ایک عام انسان کی صورت میں پیدا ہو گیا، ایک غریب بن کر چرنی میں آ گیا تاکہ آپ کا نجات دہندہ بن سکے۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ اور دراصل یاد رکھیں یہ کرسمس پہلا قدم ہے ایسٹر کی طرف۔ وہ پیدا ہوا ہے تبھی وہ قربان بھی ہوا ہے، اور صلیب کے اوپر اس محبت کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے، اور کرسمس ٹری کے اوپر سجائے گئے تحائف ہمیں خدا کی محبت کو یاد دلاتے ہیں، اور وہیں پر ہمیں یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اگر ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اگر یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے تو پھر ہم نے بھی کیا کرنا ہے۔ اور اسی کا یہ فرمان بھی ہے خدا یسوع مسیح نے، آپ کو یہ پتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کے انجیل کا 13واں باب اس کی 34ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، اور اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے، ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔